اینڈ ویلکم بیک. ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تسنیم حیدر کی طرف سے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, جو کلیمز کیے, بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے, خطرناک دعوے کیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اعتزاز احسن صاحب کو آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ وہ نہیں مانتے جو تسنیم حیدر صاحب نے کہا ہے, مگر اس کے باوجود جو انہوں نے آن ریکارڈ بات کی ہے اس کی امپلیکیشن ضرور ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ اب یہ بات کہتے ہیں کہ ہائیلی ان لائکلی لگتا ہے جو کہ یہ بات کہہ رہے ہیں, مگر کیونکہ وہ برطانیہ میں کہہ رہے ہیں جہاں پر وافل کرنا یا بلا وجہ کی بات چیت کرنا ایک مشکل عمل ہے, اس وجہ سے وہاں پر ضرور سوالیہ نشان ہے. دوسری جو اہم بات ہے کہ جو فوکس رہنا چاہیے وہ ارشد شریف صاحب کی جو مرڈر کی انویسٹیگیشن ہے اس کو کیا کوئی ڈی فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی اہم سوال ہے. تسنیم حیدر میں جوائن کریں لندن سے. حیدر صاحب, ارشد شریف صاحب کے قتل اور عمران خان پر حملے یہ دو بہت بڑے واقعات تھے. اب جو آپ آ کے بات کرے ہیں تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ آپ کو پہلے کیوں نہیں خیال آیا یہ بات کرنے کی. آپ ایک شخص کو قتل ہونے سے, اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ نہ صرف ایک شخص کو قتل ہونے سے بچا سکتے تھے بلکہ ایک بہت بڑے حملے سے بھی بچا سکتے تھے خان صاحب کو. کیونکہ میں پارٹی کے ساتھ بہت پرانا ہوں اور ناصر بٹ صاحب جو ہے نا وہ بار بار منع کرتے تھے کہ یہ شاہ صاحب بڑی خفیہ میٹنگ ہے اور میاں صاحب کے ہم بہت قریب ہیں, تو یہ کسی سے بات بالکل نہیں کرنی کیونکہ ہماری بہت خدمات ہیں. ملک ارشد والی ویڈیو بھی میں لایا ہوں, اسی طرح آپ اور میں مل کر انشاءاللہ اس پارٹی کے ساتھ اور زیادہ قریب ہو کے جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ ایک ہی جہاز میں چلیں گے اور ادھر جا کر انشاءاللہ ان کی حکومت کے ساتھ حصہ بنیں گے اور ادھر جو مرضی ہم اپنا کریں گے. اس لیے جب میں نے ان کو بولا ناصر بٹ صاحب کو کہ سر یہ جو ہے اپنا جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو اس میں تو پھنس جائیں گے, یہ تو برٹش گورنمنٹ ہے, ادھر کی پولیس ہے, وہ پکڑ لے گی تو ادھر تو پھر ہم نکل نہیں پائیں گے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں بس ادھر سے انشاءاللہ ہم جلدی جانے والے ہیں. تو جیسے انشاءاللہ چیف آف آرمی کی تقرری ہو جاتی ہے اس سے پہلے ارشد شریف اور عمران خان کو فارغ کر کے تو انشاءاللہ جہاز لے کر تو کٹھے نکل جائیں گے. تو میرے خیال آیا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ کیرلا ان کے خلاف کھڑا ہے اور رپورٹ اس نے کروائی, تو میرا بھی ضمیر جاگا کہ آپ سید میں چلیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. کا کلیم یہ ہے کہ آپ 20 سال سے نون لیگ کا حصہ ہیں, نون لیگ میں کوئی آپ کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ناصر بٹ صاحب نے آپ کی بات مسترد کر دی ہے, مریم اورنگزیب آپ کی بات کو نہیں مان رہی ہیں. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ مسلم لیگ نون کے اتنے کانفیڈنٹ ہیں, اتنے بڑی آپ وہاں پہ ان کے اتنے زیادہ کلوز ہیں نواز شریف صاحب کی؟ سر آج انشاءاللہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نوٹیفکیشن دکھائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بٹ صاحب دیکھ لیں کتنی ویڈیوز ہیں, 30 سال ہو گئے ہیں, میرے نیبر بھی ہیں تو میں تو ان کے بچوں کا بھی نام جانتا ہوں. بٹ صاحب رائٹ, ہمیں ایک بریکنگ نیوز سے جانا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. اینڈ ویلکم بیک. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب, اگر وزیر اعظم جی ایچ کیو کی سمری کے علاوہ کسی اور نام کو آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا استحقاق بھی ہے, اور صدر اس بیسس پر نہ اس کو فارورڈ کریں تو کیا کہ انہیں لگے کہ ایلیجیبلٹی کا یہ اوپینین جو کہ دوسری طرف کا ہے وہ ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ صدر کا وہ اختیار اور وہ کام ہے جو کوئین آف انگلینڈ کا ہے, اس سے زیادہ نہیں. کوئین آف انگلینڈ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتی جب تک کیبنٹ اپروو نہ کرے رشتے کو, ٹھیک, اور پرائم منسٹر اپروو نہ کرے. آپ سوچ لیں کہ کیا اختیار ہوگا پریزیڈنٹ کا. پریزیڈنٹ کو صرف ایک اختیار اپنا ذاتی ہوتا ہے کہ وہ اگر محسوس کرے پریزیڈنٹ کہ پرائم منسٹر میجورٹی کا کانفیڈنس اور میجورٹی کا اعتماد, اپنی اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھا ہے پرائم منسٹر, تو اس سے مطالبہ کرے کہ وہ 172 ایم این ایز کی گنتی دکھائے ود ان اے ویک آف دی پریزیڈنٹس, ایک ہفتے کے اندر 172 آدمی اس کو ووٹ آف کانفیڈنس دیں, تو یہ زیادہ سے زیادہ اختیار ہے پریزیڈنٹ کا میرے خیال میں. حکومت کا الزام ہے کہ عمران خان فارمر پرائم منسٹر 26 نومبر کو راولپنڈی اس لیے آنا چاہتے ہیں تاکہ اس اہم اپوائنٹمنٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکیں. زخمی بھی ہیں وہ, اس کے باوجود آنا چاہتے ہیں, انہی ڈیٹس میں آنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے حکومت کی خدشات ٹھیک ہے؟
تقرری تو اس وقت تک ہو گئی ہونی چاہیے میرے خیال میں، جو ڈیفنس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، دیگر بھی کہہ رہے ہیں لوگ. مجھے تو بڑی حیرت ہوگی اگر اس وقت دن تک بھی تقرری نہ ہو سکی. اس کا مطلب ہے بہت بڑا ہی ڈیڈ لاک کوئی آیا ہوا ہے ہوگا. میرے خیال میں اس وقت تک تقرری تو ہو گئی ہوگی، کیونکہ 29 کو تو ٹیک اوور کرنا ہوگا نئے آرمی چیف نے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا اثر پڑے گا عمران خان کا. عمران خان کے لیے بہت بہائی سٹیکس ہو گئے اب، کیونکہ حکومت تو میرا نہیں خیال جائے گی 26 تاریخ کو یا 27 کو یا 28 کو یا 29 کو، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا تصادم بھی ہوگا حکومت کا اور جو وہاں لوگ آئے ہوں گے، جن کو ایک کسی دھرنے کے لیے تو نہیں بلا رہے، وہ تو اب ایک جلسے کے لیے بلا رہے ہیں کہ سب وہاں پہنچ جائیں اور اپنا پریزنس شو کریں. ہاں اگر اتنا بڑا سمندر آ جاتا ہے کہ مرگلا کی پہاڑیوں سے لے کے ساری سڑکیں اور مرگلا تک بھر جاتی ہیں، تو اتنا بڑا سمندر آ جاتا ہے تو پھر عمران خان کو بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کی طرف سے بہت بڑی ایک فورس نظر آئے گی سڑکوں پہ اور سٹریٹس پہ اور سارے ملک میں، کیونکہ پھر دوسرے شہروں میں بھی اس کے جلسے ہو رہے ہوں گے، تو اس کو پھر تو ایک وکٹری ایک قسم کی مل جائے گی وداؤٹ مچ وائلنس. تو لیکن میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے، اتنا ممکن نہیں ہے اس قدر. تو وہ ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے ضرور اور ڈسپرس ہو جائیں گے. اعتزاز صاحب، آپ عمران خان کی عیادت کے لیے گئے، آپ کی بات چیت ہوئی، آپ کو کیا لگا، کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب؟ نہیں حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں پوچھنے نہیں گیا تھا اس سے. میں تو میرا ہمسایہ اور دوست ہے، اس کی تیمارداری کے لیے گیا تھا، جو میرا فرض بنتا ہے ایز اے فرینڈ اینڈ ایز اے نیبر. ہمسایہ 60 سالوں سے ہمسایہ، تو وہ میں کرنے گیا تھا. میں اس سے یہ تو نہیں پوچھنے گیا تھا کہ بھئی تم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہو. ظاہر ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، گورنمنٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، حکومت وہ سمجھتا ہے، یہ اس کی بیانات ہی آتے ہیں، تقریریں ہی اس کی یہی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور سازش کے بعد ہمیں نکالا گیا ہے، اور جو لائے گئے ہیں وہ اس سانچے میں فٹ ہو گئے ہیں جس سانچے میں ان کو لانے والے جس سانچے میں رکھنا چاہتے تھے. میں نہیں تھا فٹ. یہی چیزیں ہیں جو اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ میں سنتا ہوں اس کو کہتے ہوئے اور اخباروں میں پڑھتا ہوں. کوئی میں نے اس سے کوئی نیا راز تو نہیں لے کے آیا جو میں آپ کو دے دوں اور بڑا وہ خصوصی خفیہ بات ہو.